أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے معزز سامعین و حضرات، آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد اور توبہ کی قبولیت کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک آئندہ آنے والی ایسی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو آئیے تاخیر کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وليس سواك يمنحني هدايا۔ اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی زمین پر تشریف آوری، لغزش پر توبہ اور اس کی قبولیت کا بیان ہے۔ تفصیل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کا 8واں باب آپ کی پیش خدمت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ اس کے علاوہ زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں یہ باتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصہ دراز تک گریہ و زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ارشاد فرمایا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت وہ بھی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پر عذاب ہوا تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس حکایت کے متعلق چند اہم باتیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کے حکم میں اصل حکمت تخلیق آدم علیہ السلام کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا کہ انسانوں کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو، نبیوں، ولیوں اور صالحین کے اعمال اور شانیں واضح ہوں اور نیک و بد کا فرق نمایاں ہو، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار قائم ہوں اور ان کی زندگیاں عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں چونکہ آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں تو یہ سب فضائل انہیں بھی دینا مقصود تھا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت سے نہ کھانے پر مہلک تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے، تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر معلق ہو وہ بھی مبرم ہوتی یعنی ہو کر رہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جنت سے نکالنا ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا نہیں، بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا، اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے دور ہوا ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا، اور وہ اپنے اس مقصد تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ اس کی جلن اور نفس کا غیظ و غضب بڑھ گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے، تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہ ہوا، کیونکہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور نبی اعلیٰ درجے کا مقرب ہوتا ہے، اور قرب کے ساتھ خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ و رجوع الی اللہ کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا، تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام تو عارضی طور پر جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، اور قیامت کے دن اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس مردود تو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، اور بروز قیامت یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور در حقیقت ناکامی اور نامرادی شیطان کا ہی مقدر بنی، اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحال کامیاب ہی رہے۔ في شتات أتاك وأنت تخبر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند ہی نہ کرتا، اور کسی سبب کے بغیر ہی زمین کی طرف اتار دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، اور کریم کی شان یہ ہے کہ کسی سے اپنی نعمت حجت قائم کیے بغیر واپس نہیں لیتا، اس لیے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ ظاہری حجت قائم کی گئی، پھر انہیں زمین کی طرف اتارا گیا۔ تعطر ساجدا بين الحنايا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے جو واقعات بیان ہوئے، ان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی، آپ علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند کیا گیا، آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتارا گیا۔ ان پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نہ نیند طاری ہوگی، نہ ہی کسی حکم کا پابند کیا جائے گا، اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی جنتی کو اس سے نکالا جائے گا۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے واضح ہے کہ یہ تینوں باتیں رونما ہوئی ہیں، پھر یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں ہوں گی، اس سے پہلے یہ تینوں باتیں واقع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ واقعات آدم علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے لیے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ وزاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ آپ علیہ السلام کی گریہ وزاری کے برابر نہ ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ وزاری عاجزی اور انکساری کی بنا پر تھی۔ اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ استغفار میں مشغول ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی، اور جب متبوع کا ذکر کر دیا جائے تو تابع کا ذکر اسی کے ضمن میں ہو جاتا ہے، اس لیے فقط آپ علیہ السلام کی توبہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کریں اور مغفرت و رحمت کا عاجزی سے گڑ گڑا کر سوال کریں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات سے متعلق روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔